ہم اس لیے ان چیزوں کے خلاف ویڈیوز بناتے تھے تاکہ یہ عزاداری کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے. اور اب کیا ہوا؟ اگر کسی نے واقعی معجزہ دیکھنا ہے وہ جائے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج سے تقریباً 4-5 ماہ پہلے لاہور کے ایک گاؤں ہڈیارہ جو کہ برکی روڈ سے آگے جا کر آتا ہے، وہاں کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جسے معجزے کا نام دیا گیا. اور اس میں یہ تھا کہ وہاں کی ایک امام بارگاہ حسینیہ، اس کے ساتھ ایک گھر ہے جس کی دیوار پر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے علم کی شبیہ کا عکس نظر آ رہا ہے. اور چاہے وہاں پر روشنی ہو یا اندھیرا ہو، وہ وہاں پر مستقل دیوار پر علم کا عکس لہرا رہا ہے اور اسے معجزہ کہا گیا. بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. اور جیسا کہ دیہاتوں میں اکثر ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں بہت مشہور ہو جاتی ہیں اور لوگ بھی اظہار عقیدت کرتے ہیں، واقعی مان لیتے ہیں کہ معجزہ ہے. اور میں ابھی آپ کو ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں کہ جس میں لوگ دوسرے شہروں سے زیارت کرنے کے لیے آئے، پیدل چل کر اس جگہ زیارت کرنے کے لیے آئے، منتیں مرادیں وہاں پر شروع ہو گئیں اور نوحہ خوانی کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے، قصور اس بدبخت کا ہے کہ جس نے یہ ڈرامہ، یہ ڈھونگ رچایا. قصہ مختصر یہ کہ گزشتہ روز ARY کا پروگرام سر عام کی ٹیم اور اقرار الحسن صاحب نے اس فراڈ کو بے نقاب کر دیا اور یہ بتا دیا کہ وہاں پر یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، یعنی ان پاکیزہ ہستیوں کے نام پر کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور وہ ٹیکنیک بھی انہوں نے بتائی کہ کس طرح سے آپ کسی چیز کا بھی عکس کہیں پر لے سکتے ہیں جو وہاں پر ڈرامہ کیا جا رہا تھا. اور یہ لوگ کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کا جھوٹ بولتے ہیں، انہیں خود اپنی عزت کی تو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن یہ شیعہ مسلک کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں. اور یہ کام ایسا صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہاں پر چڑھاوے چڑھتے رہیں، نظر و نیاز ہوتی رہے اور ان کا کاروبار چلتا رہے. ایسے بدبخت جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان پر فراڈ کا بھی مقدمہ ہونا چاہیے اور شیعہ مسلک کی بدنامی کے باعث بننے کے لیے بھی ان پر مقدمہ ہونا چاہیے. ابھی میں آپ کو اس جگہ کی ویڈیو دکھاتا ہوں جو کہ محرم کی ہے اور وہاں پر دوسرے شہروں سے ماتمی سنگتیں آئیں، انہوں نے وہاں پر زیارات کی اور نوحہ خوانی کی. اور وہ شخص کہ جس کا گھر ہے اس کے بارے میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی خوش قسمت انسان ہے جس کے گھر میں یہ معجزہ ہوا ہے. وہ اپنی طرف سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ شخص ایسا بدبخت ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے ویڈیو میں بھی کہ جی ہم نے یہ 10 محرم کو زیارات کا سلسلہ شروع کیا، تب سے یہ معجزہ ہو رہا ہے. یا ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. ایک گھر ہے اہل تشیع برادران کا، وہاں پر علمداری کربلا علیہ السلام کے جو علم کی شبیہ ہے اس کا معجزہ ہوا ہے. اور یہاں پر لوگ کثیر تعداد میں مولا کی زیارت کرنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کرنے والا جو ہے وہ لانتی ہی ہوتا ہے. اس کے مولا کا جو پرچم ہے وہ باقاعدہ طور پہ دکھائی دے رہا ہے، لہرا رہا ہے دیوار میں. ہم نے دروازے بند کر دیے، ہم نے لائٹنگ بند کر دی، کوئی ایسا سراغ نہیں رکھا کہ جہاں سے کوئی بھی روشنی آئے، لیکن پھر بھی واضح طور پہ مولا کا جو علم ہے وہ لہراتا ہوا دکھائی دیا. دیکھیں ناظرین، یہاں پر وہ خوش نصیب اور خوش بخت وہ انسان بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ مولا اس کے گھر میں آیا. کہتے ہیں کہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. یہ واقعی بہت بڑا احسان کیا مولا نے. یہ بھائی جو میرے ساتھ موجود ہیں بلیک سوٹ میں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ان سے بڑا خوش نصیب مجھے کوئی نہیں دکھائی دے رہا. جی تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس چیز کو نہیں مانتا وہ لعنتی ہے. یعنی اس چیز نے، اس ایک جملے نے کس قدر گمراہی پھیلائی ہے، ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا ہتھیار سب سے بڑا یہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سوچنا نہیں ہے، ماننا ہے، اور جو سوچے گا وہ لعنتی ہے. حالانکہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ جب اللہ اپنے قرآن میں بار بار غور و فکر کرنے کا کہہ رہا ہے، کہ جب قرآن میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پر. اور قرآن میں بارہا غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے، یعنی اللہ بار بار غور و فکر کرنے کا، سوچنے کا کہہ رہا ہے. اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، سوچنا نہیں ہے، بس آنکھیں بند کر کے ماننا ہے. وہ اس لیے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر کوئی سوال اٹھائے گا تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. لوگ اگر پوچھیں گے، غور و فکر کریں گے تو ان کا کاروبار بند ہو جائے گا. اس لیے یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور یہ پہلی ویڈیو نہیں ہے، اس سے پہلے سندھ میں بھی ایک ایسی ویڈیو آ چکی ہے کہ جہاں پر ایک علم نصب ہے کسی جگہ پر اور وہاں پہ ایک دیوار پر ایک شخص کا سایہ ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا سایہ ہے. اس کے خلاف بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی. یعنی یہ اتنی پاکیزہ اور عظیم ہستیاں، پنجتن پاک ائمہ طاہرین علیہم السلام، ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بلند رکھا ہے. تو اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں جو کہ مشن امام حسین علیہ السلام کے لیے نقصان دہ ہیں.
ان کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جانی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ وہ لوگ کہ جو بدنامی کا باعث بنتے ہیں شیعہ مسلک کی، ان کو روکیں۔ ابھی تقریباً 2 ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ جس میں ایک زلجنا کو پہلے کیک کھلایا جاتا ہے اور وہ بھی پھر لوگوں میں تقسیم بعد میں کیا جاتا ہے۔ پھر ایک شربت کی سبیل ہے، وہاں پر زلجنا کو لایا جاتا ہے، اسی سے اس کو پانی پلایا جاتا ہے اور پھر لوگوں میں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ جب اس کے خلاف میں نے ویڈیو کی تو بہت سے لوگ میرے خلاف کمنٹس کرنا شروع ہو گئے کہ جی آپ ایسی ویڈیوز کیوں بناتے ہیں، یہ بدنامی کا باعث بنتی ہیں۔ ہم اس لیے ان چیزوں کے خلاف ویڈیوز بناتے تھے تاکہ یہ عزاداری کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے۔ اور اب کیا ہوا، اب جس کو لوگ معجزہ سمجھ رہے تھے، اب انٹرنیشنل میڈیا پر اس کے خلاف پروگرام ہوا اور ساری دنیا کے سامنے وہ چیز بے نقاب ہو گئی۔ اسی طرح سے لاتعداد ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر کہ جو جذباتی کرنے کے لیے لوگوں کو شیئر کر دی جاتی ہیں۔ یا لاہور کی کسی امام بارگاہ کی ویڈیو تھی کہ وہاں پر تابوت آگے پیچھے ہو رہا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ معجزہ ہے، اس کو بھی اسی عنوان سے شیئر کیا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی ویڈیوز کو تصدیق کیے بغیر شیئر نہ کریں اور نہ ہی ایسی چیزوں کو اپنا عقیدہ بنائیں۔ رسول اللہ اور اہل بیت یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ درود بھیجتا ہے، یہ ہستیاں مستجاب الدعوات ہیں، ان کے وسیلے سے کی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور اگر کسی کو معجزات، ہم معجزات کے انکاری نہیں ہیں، اگر کسی نے واقعی معجزہ دیکھنا ہے وہ جائے کربلا اور دیکھے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی کروڑوں لوگ ہیں کہ جو دن رات امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں اور وہاں پر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، امام علی مقام کی بارگاہ میں شہدائے کربلا کو سلام کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے وہاں پر دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ امام حسین کے وسیلے سے دعائیں وہاں پر قبول کرتا ہے۔ یہ ہے معجزہ، اس معجزے کے ہم قائل ہیں۔ یہ برحق معجزات ہیں اہل بیت کے، اور سب سے بڑا معجزہ ذکر حسین ہے کہ جو آج دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے، دنیا کا کوئی بھی شخص اس معجزے کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو نئے نئے لوگ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھرپور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کے خلاف کھل کر آواز اٹھانی ہے۔ ان لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے، ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہی یہ ہے کہ جی نہیں، جو اس کے خلاف بات کرے گا اس کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ یہ لوگ قابل گرفت ہیں اور قابل سزا ہیں، اور اس لیے قابل گرفت ہیں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا پرچم کہ جو انہوں نے کربلا میں ایسا بلند کیا کہ آج اس علم کی شبیہ نشان بن گئی ایک حسینیت کا، اور مومن اپنے گھروں پر لگاتے ہیں اس علم کو تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہم کس کے مرید ہیں اور کس مسلک سے ہمارا تعلق ہے۔ تو اتنے باعزت اور اتنے مقدس پرچم کو ان کاموں کے لیے اس طرح سے استعمال کرنا کہ جس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے کہ انتہائی قابل شرم اور قابل نفرت عمل ہے۔ ہم ایک بار پھر ان لوگوں کے اس عمل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں۔ ان کا شیعہ مسلک سے کوئی تعلق نہیں، یہ لوگ شیعہ کہلانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارا شیعہ ہمارے لیے باعث عزت و افتخار، باعث فخر ہوتا ہے، باعث شرمندگی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اداکار ہیں کہ جو مسلک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔